کہ راکٹ کا موجد ٹیپو سلطان ہے. وہ سائنس میں اتنی دلچسپی رکھتا تھا کہ جو دھماکہ خیز مواد ہے اس کو کس طرح اس نے ایک مہلک ہتھیار کی صورت دے دی. اور جب راکٹ ایجاد کیا اس وقت راکٹ دنیا میں کہیں نہیں تھا. چنانچہ انگریزوں کی فوج کو سب سے زیادہ نقصان ٹیپو سلطان کے راکٹوں سے ہوا تھا. تو اب مسلمانوں کو یہ المیہ ہے کہ جب بھی حکومتیں گئی ہیں، جب بھی زوال آیا ہے مسلمانوں کو، وہ میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگوں سے آیا ہے، تو وہ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں. ٹیپو سلطان نے 4 جنگیں لڑی تھیں، اور پہلی جنگ جو ہے اس نے اپنے باپ کے ساتھ 16 سال کی عمر میں لڑی. ابھی لندن کے میوزیم میں ٹیپو سلطان کی تلوار ہی سجائی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ دلیری اور بہادری کی ایک علامت ہے. 1 سال اور 2 ماہ کے دوران جو ڈیٹا سامنے انٹرنیٹ پہ شو ہو رہا ہے، مور دین 22 لاکھ نوجوان سکلڈ پرسن جو چاہے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، وہ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے تنگ آ کے بے روزگاری سے ملک سے باہر امیگریشن اختیار کر چکے ہیں، ملک سے باہر جا چکے ہیں. اس میں انڈسٹریز بھی شامل ہیں، اس میں سرمایہ دار بھی شامل ہیں. انڈسٹریز دن بدن بند ہوتی جا رہی ہے. اس بارے میں کیا سمجھے گی؟ کیا ہمارے حکمران ملک کو ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ پالیسی یا تنزلی کی طرف اس کو کون کریں گے؟ سب سے بڑا امتحان، سب سے بڑا ریونج کہہ لیں، اگر کوئی اس پہلو پہ چلتا ہے جو ملک کے خلاف ہے، تو الیکشن اسی بات کا تو ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں 2 بندے 4 بندے 10 20 ڈیٹریکٹ ہو سکتے ہیں، 25 کروڑ عوام تو ڈیٹریکٹ نہیں ہو سکتے، اور فیصلہ 25 کروڑ عوام نے دینا ہے. الیکشن میں ان کو مسترد کر دیں گے کہ جو ملک کے خلاف کوئی کام کر رہے ہوں گے. جو تابعداری کرے گا وہ رہے گا، ورنہ یا مٹا دیا جائے گا یا ہٹا دیا جائے گا. سب لوگ جو ہیں دفاع پاکستان کے لیے پھر ایک پیج پہ آ جاتے ہیں، پھر سب ٹیپو سلطان بن جاتے ہیں یہاں پہ. اور الحمدللہ اگر برا وقت آیا، کوئی جنگ ہوئی، تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری یہ 6 یا 8 لاکھ کی فوج نہیں ہے، ہماری 25 کروڑ کی فوج ہوگی. ایسے حالات میں جبکہ ہماری پوری کی 1500 کلومیٹر لمبی سرحد کے اوپر ایک دشمن بیٹھا اور دوسری طرف بھی کوئی دوست نہیں بیٹھا، وہاں سے بھی ہمارے لیے کوئی ٹھنڈی ہوائیں نہیں آتی ہیں افغانستان کی طرف سے، تو ہمیں وہ سرحد کی بھی نگرانی کرنی ہے. اور پھر جو آگے ہمارا برادر دوست ملک ایران ہے، اس کی سرحد کے اوپر بھی ایسے عناصر موجود ہیں جو سرحد کے دونوں طرف مسائل پیدا کرتے ہیں. اگر سیاسی بات اور حق کی بات کروں گا تو میرا خیال ہے کہ میں کل نظر نہیں آؤں گا، کیونکہ میں ایک سویلین ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے، جمہوریت کا نام لیوا ہونے کے ناطے کہوں گا کہ ان کا کردار اقتدار کا کردار نہیں ہے. وہ سیاستدانوں کو فیصلہ کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو کردار ادا کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور قوم کو متحد کر کے آگے لے کے بڑھنا چاہیے. شہری کے طور پر مجھے آزادی نہیں ہے. اچھا، میں آزادی کے لحاظ سے بات نہیں کر سکتا. میں کہیں بیٹھ کے گفتگو ایسی نہیں کر سکتا جو کہ حکمرانوں کو ناگوار گزرے. UAE کی 7 ریاستیں، سعودی عرب سمیت یورپ کے کچھ ممالک میں پاکستانیوں کے ویزے بین کر دیے گئے ہیں. روزگار کے حوالے سے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے. یہ ایک اچھی حکمرانی یا ترقی کی مثال ہے یا کچھ اور کہیں گے آپ اس کو؟ بے روزگاری ختم کر رہے ہیں. کتنی انڈسٹریاں ایسی بنائی ہیں جس میں آپ روزگار دے کر ان لوگوں کو روزگار دیں اور اس کو بھیکاری نہ بنائیں. بیکاری بنایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں لوگ لائن میں لگ رہے ہیں، سارا دن جو ہے وہاں پر وہ کھڑے ہو کے اپنی جاڑی کر کے وہ اپنے پیسے لیتے ہیں. ہر شخص یہی ہے کہ مجھے اتنے پیسے 3000 پہ وہاں سے مل جائے گا، 5000 وہاں سے مل جائے گا. کیا ہم اسی ڈگر پہ چل پڑے ہیں؟ ہمارے مقاصد وہی ہیں جو قائد اعظم کے تھے، جو ٹیپو سلطان کے تھے، جو دیگر ہمارے قومی ہیروز کے تھے. اسلام کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں آج بھی ہمارا جذبہ، ہمارے نظریات بالکل وہی ہیں ہمارے ہیروز کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ یاسین لاکسین نیوز کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب جبار مفتی صاحب، سینئر صحافی ہیں، کالمسٹ ہیں، ہمارے اساتذہ کرام میں سے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب شیخ طارق رشید صاحب، جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون ہیں ملتان ڈویژن کے، فارمر منسٹر بھی رہے ہیں نون لیگ سے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر فاروق لدھا صاحب، سوشلسٹ ہیں. آج ہم بات کریں گے ٹیپو سلطان کی شہادت کے حوالے سے. ٹیپو سلطان کے ٹاپک پہ 4 مئی ٹیپو سلطان کی شہادت کا دن ہے. ٹیپو سلطان نے پاک و ہند میں 17 سال حکومت کی. 48 سال سے زائد عمر کے دوران انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا. ٹیپو سلطان نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے ہیروز میں تھے.
جن کا ایک قول آج بھی مشہور ہے، اور چاہے مسلمان ہوں یا یہود و نصارہ ہوں تو ان کی کیبنٹ میں وہ قول ضرور سنایا جاتا ہے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو اس سلسلے میں آج بات کریں گے ہم۔ اس وقت پاکستان پاک و ہند کے درمیان میں ہمارے سرحدی محاذ پر بڑی گرما گرمی ہے، جنگ کا ماحول بڑا شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ خدا خیر کرے، یقیناً وہ جنگ کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہوتی۔ تو بات کریں گے ہم سب سے پہلے جناب شیخ طارق رشید صاحب سے، مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ شیخ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو صورتحال گزشتہ ایک ہفتے سے چل رہی ہے، جنگ کی صورتحال ہے، وہ دن بدن گرما گرمی ہو رہی ہے دونوں طرف سے، کیا سمجھتے ہیں جنگ کے بارے میں کہ جنگ ہوگی یا جنگ ہونے سے جو مفاد یا نقصان ہے وہ کس کا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ بلا کے عزت افزائی کی، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ جنگ کے پچھلے ہفتے سے جو بادل منڈلا رہے ہیں اور جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو رب تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جنگ ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ میرے خیال میں کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ ایک پرامن جو ممالک کے سربراہ ہوتے ہیں اور جو پرامن طریقے سے جو چلتے ہیں تو ہمیشہ وہی ترقی کرتے ہیں۔ تو اب جو یہ حالات بنائے جا رہے ہیں جو کہ بھارت کی طرف سے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں نامناسب بھی ہیں وہاں پہ ایک بزدلانہ یہ ایک قدم ہے جو یہ اٹھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ پاکستان ایک پرامن خطہ ہے، پرامن لوگ ہیں، اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جنگ میں ہم پہل کریں، اور اگر اس طرف سے جنگ مسلط کر دی تو پھر یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ پاکستانی جو قوم ہے، پاکستانی جو افواج ہیں، وہ دنیا کی مانی ہوئی افواج میں سے ہیں۔ آپ نے ٹیپو سلطان کا ذکر کیا جی، اور الحمدللہ ٹیپو سلطان ایک ایسا حکمران اور جرنل تھا کہ جس کی دھاک آج تک کتنے 100 سال بعد بھی ہر جگہ بیٹھی ہوئی ہے، اور لوگ آج بھی اس کا نام لیتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ۔ جی، تو الحمدللہ آج میں یہ فخر سے کہہ بھی سکتا ہوں کہ ہماری جو پاک فوج کی جو کمان ہے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے کہ جو حاضر وقت کا، اس کو میں ٹیپو سلطان کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ وہ پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنی پاک فوج کی کمان کر رہا ہے، اور پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر وقت جو ہے وہ موجود ہے ہمارے سروں پہ۔ تو باقی جنگ جو ہے وہ میرے خیال میں جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے کا، یہ پوری دنیا کا جو ہے وہ ہر چیز ڈسٹرب ہو جائے گی۔ لیکن اس میری باتوں کو کوئی بزدلانہ یا کوئی وہ نہیں سمجھنا چاہیے، میں ایک جنرل ایک بات کر رہا ہوں، ایک منصفانہ بات کر رہا ہوں۔ باقی جب جنگ ہوگی تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں۔ جی بہت شکریہ جناب شیخ طارق رشید صاحب۔ بات کرتے ہیں جناب جواد مفتی صاحب سے۔ جیسے کہ شیخ صاحب نے بتایا کہ ٹیپو سلطان کا نام آج بھی بڑے فخر سے مسلمان اور اسلام میں لیا جاتا ہے، تو یہ بات بھی ان کا قول جو ہے بڑا مشہور ہے کہ یورپ میں جو مائیں ہیں اپنے بچوں کو یہ کہہ کر ڈرا کر سلایا کرتی تھی کہ سو جاؤ نہیں تو ٹیپو آ جائے گا یا ٹیپو آ رہا ہے۔ کیا یہ اس بات میں کس حد تک سچائی ہے؟ کیا آج کے سپہ سالار جس وجہ سے ٹیپو کا اتنا خوف تھا اس پیٹرن پہ چل رہے ہیں یا اس سے ڈی ٹریک ہو گئے؟ اصل میں عالم اسلام کے سپہ سالار کی بات عرض کر رہا ہوں کہ عالم اسلام کے حوالے سے ہی بات ہے کہ جو عالم اسلام کی تاریخ ہے اس میں ٹیپو سلطان تو ایک ہی ہے۔ جی بالکل۔ باقی اب کوئی پیدا ہو جائے، کوئی دلیر آدمی، کوئی بہادر، کوئی اور اس کو حکومت بھی مل جائے اور آزمائشوں میں بھی سرخرو ہو تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ایسا ہو، لیکن بظاہر ویسا آنا آسان نہیں ہے۔ جی
دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ٹیپو سلطان کا تعلق ہے تو وہ دنیا کے ان معدود چند جرنیلوں میں سے ہے جس نے نوعمری میں اپنی بہادری، دلیری اور حکمت عملی کی دھاک بٹھائی۔ میں ایک سیاستدان کا مقولہ آپ کو بتاؤں گا جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جو مجھے کبھی بھولتا نہیں۔ سرائکی میں وہ بول رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جڑے لے حکومت ہوئے نا تو حکمت ہی ہونی چاہیے۔ مطلب ہر چیز ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہوتی، بہادری کے ساتھ ساتھ ذہانت اور مصلحت، وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ ساری باتیں ٹیپو سلطان میں، ان کے والد حیدر علی میں موجود تھیں۔ ورنہ ایک ایسی ریاست جو اتنے بڑے ہندوستان میں ایک جنوبی حصے میں ایک چھوٹی سی ریاست محسوب تھی، اس کا حکمران ہوتے ہوئے چاروں طرف سے مرہٹے کیا اور انگریز کیا اور یہ جتنی قوتیں تھیں، ان کے ساتھ وہ اگر زندہ تھے، سلامت تھے اور آگے بڑھ رہے تھے اور دلیری کا مظاہرہ کر رہے تھے تو کسی حکمت اور عقل مندی سے بڑھ رہے ہوں گے نا، کیونکہ اس ماحول میں تو زندہ سلامت رہنا بھی بڑا مشکل ہے۔ اور پھر جو ٹیپو سلطان کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، تو آج بھی لندن کے میوزیم میں ٹیپو سلطان کی تلوار ہی سجائی ہوئی ہے۔ تو اس لیے وہ دلیری اور بہادری کی ایک علامت ہے کہ وہ اگر ٹیپو کا ہم نام لیتے ہیں تو اور کوئی بات ذہن میں نہیں آتی سوائے اس کے کہ ایک نوعمر نوجوان جس کی ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی اور وہ اتنا دلیر اور بہادر تھا کہ دشمن قوتیں بھی آج تک 200 سال گزرنے کے بعد بھی اس کا نام لیتے ہیں، اس طرح کہ وہ ایک بہادر تھا۔ کہتے ہیں نا دشمن بھی بہادر ہو تو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ جناب جبار مفتی صاحب، آپ نے جیسے ذکر کیا ٹیپو سلطان کی تلوار آج بھی لندن کے میوزیم میں وہ اس کی بہادری کی علامت وہ ظاہر کر رہی ہے، ثابت کر رہی ہے۔ بات کرتے ہیں جناب ڈاکٹر فاروق لنگا صاحب سے۔ لنگا صاحب، آپ ٹیپو سلطان صاحب کی تاریخ کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور موجودہ دور کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم چاہے مسلمان کے چاہے پاکستان کے سپہ سالار ہوں یا عالم اسلام کے ہوں، کیا ہم اپنے ہیروز کے پیروکار ہیں یا ڈی ٹریک ہو گئے؟ جی شکریہ جناب یاسین لق صاحب، بہت خوبصورت سوال کیا اور مفتی صاحب نے بھی ڈیٹیل سے اس حوالے سے بات کی۔ ٹیپو سلطان جو ہے وہ 20 نومبر 1751 میں پیدا ہو رہا ہے چھوٹی سی ریاست میں، حیدر علی کا بیٹا، اور باپ بھی اس کا بہادر تھا، اور اس نے اپنے بیٹے کو عسکری طور پر شروع سے ہی جنگجو بنا دیا۔ ٹیپو سلطان نے 4 جنگیں لڑی تھیں اور پہلی جنگ جو ہے اس نے اپنے باپ کے ساتھ 16 سال کی عمر میں لڑی اور اس میں فتح حاصل ہوئی۔ اسی طرح اس نے پھر دوسری جنگ لڑی، باپ کے ساتھ لڑی، لیکن وہ 2 سال باپ کے ساتھ لڑی، والد فوت ہو گئے، اور پھر انہوں نے 2 سال اپنے طور پر لڑی اور پھر بھی وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ تیسری جنگ لڑی مرہٹوں کے خلاف، انگریزوں کے خلاف، بڑی کامیابی کے ساتھ ان سے بھی سرخرو ہوئے، اور پھر چوتھی جنگ جو لڑی اس میں بھی وہ کبھی بھی ہار نہ مانتا، کبھی بھی وہ جو ہے اپنا اس میں اس کو شکست نہ ہوتی اگر اس کے ساتھ غداری نہ کرتے۔ دیکھ لیں آپ، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی مسلم حکمران آئے ہیں اس میں جس نے بھی غداری کی ہے اسی کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی اور وہ شہید ہو گیا۔ تو ٹیپو سلطان کے ساتھ میر صادق نے غداری کی، وہ اس کا وزیر تھا، اہم اس کا جو ہے وہ حاکم تھا، تو اس نے اپنی فوج کو، چونکہ دیکھ لیں اب یہی دن ہوتے ہیں یکم سے شروع میں کہ وہ تنخواہ کے حوالے سے، تو وزیر خزانہ بھی ساتھ ملا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو فوج کو بھیج دیا، جی آئیں جا کر جو ہے نا وہ اپنی تنخواہیں وصول کریں، اور ادھر سے انہوں نے انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر کے دروازے کھول دیے۔ جی، اور اس طرح جب ٹیپو سلطان کو پتہ چلتا ہے تو وہ تلوار نکال کر ان کا مقابلہ کرتا ہے، اور مقابلہ کرتے ہوئے وہ شہید ہو جاتا ہے، اور اس کا انجام، میر صادق کا انجام جو ہے وہ پھر عوام کر لیتی ہے۔ انہوں نے اسے، میر صادق کو وہیں بگدڑ میں ہی چن کے وہاں ان کو مارا، غداروں کو مارا۔ تو مقصد یہ کہنے کا کہ غداروں کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے بہادری دکھائی اور اس نے کسی کی تابعداری نہیں کی۔ وہ چاہتا تو اس وقت کہہ سکتا تھا انگریزوں کو کہ بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ اندر آ گئے ہیں، لہذا
آپ حکومت سنبھالیں میں جا رہا ہوں، ایسا نہیں کیا اس نے اپنے مسلمانوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے قربان ہونا تو قبول کر لیا، لیکن سر نہیں جھکایا، اور آخر شہادت جو ہے وہ 4 مئی کو اس کی ہو گئی۔ اس کی عمر اسی طرح 48 سے کچھ مہینے اوپر کی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو ہم اقتدار کو اولویت دیتے ہیں، ہم اپنے مقصد کو، اپنے جو مقصد ہے پاکستان کا مقصد دیکھ لیں، اگر جس مقصد کے لیے پاکستان ہم نے حاصل کیا، کیا ہم اس طرف ہیں؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا نظریہ، کوئی ایسا ٹیپو سلطان ابھی تک نہیں آیا جو یہ کہے کہ جی میں ملک کی خاطر، میں عوام کی خاطر، میں اسلام کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہم دوسروں کے کہنے پہ ہی سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ 77 سالوں کا موازنہ کر رہے ہیں پاکستان کے، جی آپ گزشتہ 77 ایئر کا موازنہ کر رہے جی ہیں۔ ایسے ہے جی، شروع سے اب تک دیکھ لیں آپ کہ جتنے بھی ہمارے حکمران آئے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں کچھ، تو یا تو ان کو مرا دیا جاتا ہے یا ان کو جو ہے وہ اپنا ہٹا دیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو بھی شخص تابع داری کرے گا، ابھی تک وہی نظام چل رہا ہے، تابع داری کرے گا، حکم مانے گا، تو جی لبیک میں حاضر ہوں۔ جی بہت شکریہ جناب شیخ طارق رشید صاحب۔ بات کی ہے لنگا صاحب نے تابع داری کی کہ جو تابع داری کرے گا وہ رہے گا، ورنہ یا مٹا دیا جائے گا یا ہٹا دیا جائے گا۔ تو ٹیپو سلطان ایک حکمران طبقے سے تھا، والد بھی حکمران تھا، خود بھی حکمران رہا ہے، لیکن وہ دنیا میں ایک مثال بنا ہے بطور بہادر، نڈر جنگجو کے طور پر۔ وہ ہمارے سیاستدان، ہم اپنے ملک کی لیں، پاکستان کی لیں یا عالم اسلام کے دیگر ممالک کی بھی لیں، تو وہ تابع داری والی معاملہ جو ہے وہ انتہائی بزدل بنا دیتا ہے۔ جس طرح کی ابھی ریسنٹلی بھی مختلف جنگیں ہوئی، فلسطین کے حوالے سے ہوئی، غزہ کی معاملات میں ہوئی، تو اور کیا ہم 77 سالوں سے ہمارے حکمران پاکستان سے تابع داری کی صورتحال میں ہی پاکستان اور اس چیز کو بزدلانہ طور پر متعارف کروانے کی اس طرف جا رہے ہیں، یا آپ اس دیکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان یا ہمارے جو ہیروز ہیں قومی، اس طرز پر ان میں دلیری اور بہادری بھی پائی جاتی ہے اسلام اور مسلمانوں کے ٹاپک اور نظریات کے حوالے سے آگے بڑھنے کی؟ دیکھیں، پہلے جو جنگیں لڑی جاتی تھی اس میں حکمران یا ان کے بیٹے یا ان کے اور عزیز و اقارب خود جنگیں لڑتے تھے۔ ٹیپو سلطان بھی جو حکمران بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، جنگ لڑی، ان کے والد بھی، اور اسی طرح اور بھی جتنے بھی جو زیادہ تر حکمران ہوتے تھے وہ جنگیں خود لڑا کرتے تھے جنگیں، اور پھر وہ ایک شہرت اور جو ہے اس عروج پہ بھی پہنچتے تھے، ان کا نام بھی ہوتا تھا کہ بھی خود جنگیں بھی لڑی ہیں، انہوں نے فتح بھی حاصل کی ہے۔ لیکن اب اس دور میں ظاہر ہے کہ جو ملک کی حفاظت ہے وہ مسلح افواج کے حصے میں ہے، اور ملک چلانا جو ہے وہ ایک سیاستدانوں کا یا عوام کے جو منتخب لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہے۔ تو باقی میں نہیں یہ سمجھ رہا کہ یہ لنگا صاحب یا آپ نے کس کی بات کی ہے کہ تابع داری کرنا یا وہ کرنا، میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے۔ دیکھیں، ہماری جو مسلح افواج ہے، اگر آپ کا اشارہ اس طرف ہے تو میں قطعاً اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ دیکھیں ہماری بات کر رہا ہوں، وہ افواج پاکستان یا ان کے سربراہان ہیں، وہ وزیر اعظم اور صدر پاکستان کے ماتحت ہی ایک ادارہ ہے نا۔ جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے جو ملک کے جو سیاستدان ہیں وہ حکومت کرتے ہیں، اور ہمارے جو مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں وہ ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جب ملک پہ کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جہاں پہ ہمارے، کیونکہ دیکھیں جو ہماری مسلح افواج ہے ان کا کام ملک کو حفاظت کرنا ہے، نہ صرف سرحدوں کی بلکہ اس نظریے کی بھی حفاظت، اور اندرونی بھی جو بھی چیزیں ہیں کچھ اگر اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی چیزیں سازشیں ہو رہی ہیں تو اس کی بھی وہ حفاظت کرنے کے جی بے شک بے شک۔ تو جب بھی افواج آئی ہے اس طرف تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا
کہ یہاں پہ کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو پاکستان کا جو نظریہ ہے اس کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ اس ملک کو خود جو ہے اس نظریے کی طرف لے کے چلیں۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی ایک وہ دو رائے نہیں ہے کہ جو افواج ہے سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، نظریے کی حفاظت کرتی ہے، ہمارے لیے جو ہے جو سکون کی نیند ہے خود اپنے آپ کو وہ بے آرام کر کے ہماری پرسکون نیند کے لیے وہ اپنی نیندیں حرام کرتے ہیں۔ اور باقی اس وقت دور حاضر میں بھی الحمدللہ ہمارے جو مسلح افواج ہے، جو ہمارے سپہ سالار ہیں، جو اس وقت کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے مکمل اہم آہنگی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارے وزیر اعظم کچھ چاہتے ہیں یا ہمارے سپہ سالار کچھ چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات، جب بھی ملک پہ کبھی جو برا وقت اگر آیا ہے تو پوری قوم پھر ایک جو ہے وہ نقطے پہ، ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتی ہے۔ یہ ایک پاکستانیوں میں یہ ایک صفت ہے۔ جی بالکل، یہ بات تو درست کہ بالکل کوئی پارٹی نہیں، کوئی چیز نہیں، سب لوگ جو ہیں دفاع پاکستان کے لیے پھر ایک پیج پہ آ جاتے ہیں، پھر سب ٹیپو سلطان بن جاتے ہیں یہاں پہ۔ اور الحمدللہ اگر برا وقت آیا، کوئی جنگ ہوئی، تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری یہ 6 یا 8 لاکھ کی فوج نہیں ہے، ہماری 25 کروڑ کی فوج ہوگی کہ جو اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ جی بالکل، بہت درست فرمایا۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا مقروض ملک کے حکمران جو ایک ڈالر کے لیے عالم دنیا کی، یہودیوں کی، غیر مسلموں کی منتیں کرتے ہیں، وہ اپنے اس قسم کے فیصلوں میں انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے کا اختیار رکھ سکتے ہیں؟ جو چھوٹے سے چھوٹا بھی جو کرائٹیریا بناتے ہیں وہ ان غیر ممالک جن سے قرضے لیتے ہیں، غیر مسلموں سے، ان کی ڈکٹیشن پہ پالیسی چینج کر رہے ہوتے ہیں ملک کی، عوام کی۔ دیکھیں وہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے میر جعفر اور میر صادق کی بات کی، جی تو مسلمانوں کو یہ المیہ ہے کہ جب بھی حکومتیں گئی ہیں، جب بھی زوال آیا ہے مسلمانوں کو، وہ میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگوں سے آیا ہے، تو وہ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں نہیں ہے میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ کہ جو پاکستان کی جڑیں جو ہے کھوکھلی کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ جا کے، دیکھیں ہم الحمدللہ ایک آزاد مملکت ہیں، اور مجھے دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں پہ پاکستان کی جڑیں بھی کاٹنی ہیں اور اپنے آپ کو پاکستانی بھی کہلانا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یا تو وہ پاکستانی رہے یا پھر وہ ان لوگوں کا پیروکار رہے جن کی وہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس ملک کی جو ہے وہ جڑیں کھوکھلی کرتا ہے۔ جی بہت شکریہ جناب۔ آگے چلتے ہیں جبار مفتی صاحب سے۔ سر یہ بتائیے کہ جیسے ابھی شیخ طارق رشید صاحب نے فرمایا، نظریات کی بات کی، تو کیا ہمارے حکمران گزشتہ 77 سالوں سے قائد اعظم ہوں، ہمارے جو ہیروز ہیں، چاہے قائد اعظم ہوں، چاہے ٹیپو سلطان ہوں، ان کے نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک اور قوم کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں یا ہم اسے ڈیٹریکٹ ہو گئے؟ اس میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے ایک چھوٹی سی انفارمیشن۔ جی اصل میں ہم صرف ٹیپو سلطان کی ایک ہی شخصیت کے ایک ہی پہلو پہ کہ لڑائی جنگ کے حوالے سے، ایک اور پہلو بھی ہے ٹیپو سلطان کی زندگی کا۔ آپ کے شاید علم میں ہو کہ راکٹ کا موجد ٹیپو سلطان ہے۔ وہ سائنس میں اتنی دلچسپی رکھتا تھا کہ جو دھماکہ خیز مواد ہے اس کو کس طرح اس نے ایک مہلک ہتھیار کی صورت دے دی، اور جب راکٹ ایجاد کیا اس وقت راکٹ دنیا میں کہیں نہیں تھا، چنانچہ انگریزوں کی فوج کو سب سے زیادہ نقصان ٹیپو سلطان کے راکٹوں سے ہوا تھا۔ اسی لیے یہ فیصلہ ہوا، اور ایک غدار 1 یا 2 جتنے بھی تھے وہ ان کو ساتھ ملایا گیا اور قلعے کا دروازہ کھول دیا گیا اور انگریزی فوج کو اندر جانے کی سہولت مل گئی۔ ورنہ جو اس نے ایجاد کر لی تھی اس سے قلعے کے اندر بیٹھ کر بھی وہ مہینوں دفاع بھی کر سکتا تھا اور نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ اس کی شخصیت کا ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا آپ نے بات کی ہے تو میں ایک اصولی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پریکٹس میں تو یہی بات ہے جو شیخ صاحب نے کہی ہے کہ ہماری مسلح افواج جو ہیں وہ سرحدوں کی حفاظت بھی کرتی ہیں، وہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی کرتی ہیں، وہ اندرونی امن امان کا خیال بھی کرتی ہیں، ایک پاکستان کی معیشت کو بھی دیکھتی ہیں، سیاست کو بھی دیکھتی ہیں۔ پریکٹیکل بات تو یہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اصولاً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اب اصول کی طرف آ رہا ہوں۔
دنیا میں جہاں بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم جمہوریت ہیں تو پھر ہر ایک اپنا اپنا رول ہے، اپنا اپنا کردار ہے. جی مسلح افواج جتنی مرضی بہادر اور دلیر ہوں، ان کو بہادری اور دلیری کا تمغہ تو ملنا چاہیے. جی بالکل. انہوں نے اپنا حق ادا کیا، قربانیاں دیں، سارا کچھ کیا، لیکن ان کو یہ حق پھر بھی نہیں دیا جا سکتا کہ جس کو حق حکمرانی کہتے ہیں. فوج، مسلح فوج جو ہے وہ سول حکومت کا ایک محکمہ ہے، ایک ماتحت محکمہ. اس کو اسی رول کے اندر اپنا بہترین انپٹ دینا چاہیے. یہ ہے اصولی سی بات. باقی ہماری مسلح افواج سر کا تاج ہیں، اس کے بغیر ملک کا کوئی تصور نہیں ہے. ایسے حالات میں جب کہ ہماری پوری کی 1500 کلومیٹر لمبی سرحد کے اوپر ایک دشمن بیٹھا اور دوسری طرف بھی کوئی دوست نہیں بیٹھا، وہاں سے بھی ہمارے لیے کوئی ٹھنڈی ہوائیں نہیں آتی ہیں افغانستان کی طرف سے، تو ہمیں وہ سرحد کی بھی نگرانی کرنی پڑتی ہے. اور پھر جو آگے ہمارا برادر دوست ملک ایران ہے، اس کی سرحد کے اوپر بھی ایسے عناصر موجود ہیں جو سرحد کے دونوں طرف مسائل پیدا کرتے ہیں. جو بلوچستان کا علاقہ، ایرانی بلوچستان، سیستان جو ہے پاکستانی، تو اس میں ایسے عناصر موجود ہیں جو ہمارے لیے مسئلے پیدا کرتے رہتے ہیں. اس لیے ہمارے مسلح افواج کی ہمیں بے تحاشا ضرورت ہوتی ہے، اور ان کو اپنے پیشہ ورانہ دائرے میں رہتے ہوئے بہادری اور دلیری کے ساتھ جس طرح وہ ماضی میں کرتے رہے ان کو کرتے رہنا چاہیے. لیکن یہ حق میں ایک سویلین ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے، جمہوریت کا نام لیوا ہونے کے ناطے کہوں گا کہ ان کا کردار اقتدار کا کردار نہیں ہے. وہ سیاستدانوں کو فیصلہ کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو کردار ادا کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور قوم کو متحد کر کے آگے لے کے بڑھنا چاہیے. جہاں تک اختلاف رائے کا تعلق ہے، کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے دنیا میں جس میں اختلاف رائے نہ ہو. اور کہا جاتا ہے کہ اختلاف رائے ہی جمہوریت کا حسن ہے. اگر اختلاف رائے نہ ہو تو ایک سے زیادہ جماعتیں کیوں ہوں، اور اگر ایک سے زیادہ جماعتیں ہوں تو پھر الیکشن کیوں ہو، اگر اتفاق رائے ہو. تو یہ سارے پہلو جو ہیں اختلاف سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کا حسن یہ ہے کہ وہ اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اور وہ اصول اور قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق، جمہوریت اصولوں کے مطابق وہ اختلاف رائے کا اظہار بھی کیا جائے اور دوسروں کی رائے کا احترام بھی کیا جائے. بہت شکریہ. میں تھوڑی سی اضافہ یا ایک تھوڑی سی میں اپنے میرے استاد ہیں محترم ہیں، اس چیز کا تعین کیسے ہو کہ اس ملک کا جو حکمران ہے وہ میر جعفر تو نہیں ہے، میر صادق تو نہیں ہے، وہ اس ملک کو ڈی ٹریک تو نہیں کر رہا، اس ملک کو غلط سمت تو نہیں لے جا رہا. ملک کو جو ترقی پذیر ملک تھا اس کو کہیں ترقی یافتہ ملک تھا اسے ترقی کی منزل سے دور تو نہیں لے کے جا رہا. اگر کوئی ایسا حکمران آ جاتا شیخ ہے صاحب میں صرف اپنی تو بات اس کو اس حکمران کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ پھر ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے. سب سے بڑا امتحان، سب سے بڑا ریونج کہہ لیں، اگر کوئی اس پہلو پہ چلتا ہے جو ملک کے خلاف ہے تو الیکشن تو اسی بات کا تو ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں 2 بندے 4 بندے 10 20 ڈیٹریک ہو سکتے ہیں، 25 کروڑ عوام تو ڈیٹریک نہیں ہو سکتے، اور فیصلہ 25 کروڑ عوام نے دینا ہے. الیکشن میں ان کو مسترد کر دیں گے کہ جو ملک کے خلاف کوئی کام کر رہے ہوں گے. اس لیے جمہوریت پہ بلیف رکھیں، جمہوریت پر یقین رکھیں. جمہوریت ہی بہترین حل ہے ہمارے مسائل کا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جمہوریت سے مسائل حل نہ ہوں تو کیا کیا جائے؟ تو پھر جواب یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت کی ڈوز بڑھا دیں. ہمارے ہاں اصل میں کبھی جمہوریت ہوتی ہے، کبھی ڈی ٹریک ہوتی ہے، کبھی پٹری پہ آتی ہے، کبھی چلنے دیتے ہیں، کبھی نہیں چلنے دیتے. اگر آپ نے مسائل حل کرنے ہیں تو پھر جمہوریت کی ڈوز بڑھا دیں. بہت شکریہ. ابھی آپ نے بات کی شیخ صاحب اختلاف رائے کی، تو کیا سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان میں اختلاف رائے حکمرانوں کے حوالے سے کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں، کس چیز کا اختلاف رائے؟ اختلاف رائے حکمرانوں سے، حکمرانوں کی پالیسیوں سے، بالکل حکمرانوں کے اقدامات سے، دیکھیں اس کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے. آپ اگر نامعلوم افراد اٹھا کے لے جاتے ہیں. نو دیکھیں اپنا لک صاحب، یہ آپ ایک آزاد شہری ہے. میں بھی یہاں بیٹھ کے اگر مجھے کوئی چیز بری لگے گی تو میں کہنے میں کبھی بھی جو ہے وہ ہیجیٹیٹ نہیں کروں گا. میں پوری ایمانداری سے اس پہ جو ہے میں آواز اٹھاؤں گا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے. میں ایک پارٹی کا ایک ورکر تو ضرور ہوں، لیکن میں ایک آزاد ملک کا ایک باشندہ بھی ہوں. اور میرا حق ہے کہ بھی میں ود ان دا پارٹی رہ کے بھی اپنی ایک بات کر سکوں. تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ بھی اگر آپ کوئی غلط بات کر رہے ہیں تو کوئی کسی کو کچھ کہے. آپ آزاد ہیں، آپ جو مرضی بات کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ یقین کریں کہ میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ جتنی پالیسیز یا جو بھی ملک جو ہے اس کے لیے جو یہ کام ہو رہے ہیں یہ بالکل جو ہے صحیح طریقے پہ اور صحیح سمت کی طرف لے جانے کے لیے ہو رہے ہیں.
آپ اور اس کو ملک ایک ایسے اچھے مضبوط ہاتھوں میں ہے جی کہ ہم یہ ایمانداری سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ڈی ٹریک ہونے کا کوئی ہمیں کہیں کوئی خدشہ کوئی نہیں ہے، چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ پاکستان۔ لنگا صاحب تھوڑی سی معذرت کے ساتھ شیخ طارق رشید صاحب نے ایک بات کی اور بہت اچھی کی، ملک کو ترقی کی طرف لے جانے والے جو ہیں وہ ملک کے خیر خواہ ہیں۔ گزشتہ الیکشن جو ہوا ہے ہمارا فروری سے لے کے آج تک تقریباً 1 سال اور 2 ماہ ہو گئے۔ 1 سال اور 2 ماہ کے دوران جو ڈیٹا سامنے انٹرنیٹ پہ شو ہو رہا ہے، مور دین 22 لاکھ نوجوان سکلڈ پرسن جو چاہے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، وہ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے تنگ آ کے بے روزگاری سے ملک سے باہر امیگریشن اختیار کر چکے ہیں، ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ اس میں انڈسٹریز بھی شامل ہیں، اس میں سرمایہ دار بھی شامل ہیں، انڈسٹریز دن بہ دن بند ہوتی جا رہی ہے۔ اس بارے میں کیا سمجھے گی؟ کیا ہمارے حکمران ملک کو ترقی کی طرف لے یہ جا رہے ہیں، یہ پالیسی یا تنزلی کی طرف اس کو کاؤنٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ آپ کی بات درست ہے، اس سے میں اس بات سے ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ ہمارا جو سکلڈ ہے، جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، انہیں باہر نہیں جانا چاہیے، ان کو یہیں پہ وہ مواقع ملنے چاہیے تاکہ وہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کر سکیں۔ جی بالکل۔ لیکن اس ساری چیز کا ذمہ دار بھی تو آپ کسی کو ٹھہرائیں گے یا نہیں ٹھہرائیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کس کو دیکھیں آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا ماضی میں۔ 2018 میں آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ نہ تو مہنگائی اتنی تھی، نہ بے روزگاری تھی، نہ کوئی بجلی پیٹرول کوئی بھی چیز جو تھی جب اس ملک کے جو وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف صاحب تھے، ہر چیز ایک سموتھلی چل رہی تھی۔ اس کے بعد جو حکومت آئی ہے، یہ 4 سال ہمارے سیاہ ترین ادوار میں سے ہیں یہ 4 سال، اور انہوں نے ہمیں 40 سال لا کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ آج اس چیز کا خمیازہ میں اور آپ ہی نہیں، یہ پوری قوم بھگت رہی ہے، اور پورے جو پڑھے لکھے آپ بتا رہے ہیں نا یہ لوگ باہر جا رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ اگر وہ 4 سال بھی مل جاتے اور اس ملک میں بہت سارے حالات اور زیادہ اچھے ہو جاتے تو میں آج دعوے سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی یہاں سے باہر نہ جاتا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 1 سال کی کارکردگی، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ 1 سال میں 22,000 بندہ باہر چلا گیا یا 2 سال میں، 1 سال کی کارکردگی اگلا آپ پروگرام کریں نا اگر تو لک صاحب آپ 1 سال کی کارکردگی پہ پروگرام کیجئے گا جس میں ہم یہ بتا سکیں کہ اس 1 سال کی کارکردگی کیا ہے اور کیا کام ہوئے ہیں اور کیا ہونے جا رہے ہیں اور کیا کام جو ہے پائپ لائن میں ہے۔ جی بہت شکریہ جناب شیخ طارق رشید صاحب کا، انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا۔ جناب ڈاکٹر فاروق لنگا صاحب، ملک میں مہنگائی 2018 سے لے کے آج کا موازنہ کریں، شیخ صاحب کا مطلب تھا پی ٹی آئی کا دور، کیا اس گزشتہ 5 سالوں میں مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت یا انڈسٹریز کا بند ہونا، یہ تمام چیزیں بڑھی ہیں، تنزلی کی طرف ملک گیا ہے یا ترقی کی طرف گیا ہے؟ بہرحال جی میں سیاسی بندہ تو نہیں ہوں، اس لیے کہ اگر سیاسی بات اور حق کی بات کروں گا تو میرا خیال ہے کہ میں کل نظر نہیں آؤں گا، کیونکہ میں نے دیکھا خدشہ ہے نامعلوم۔ جی بالکل وہ ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے میرے علاقے میں رات کو جو ہے وہ ریڈ کیے گئے اور نہ چادر نہ چار دیواری کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا، بچوں کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ وہ بچے میں آج بھی ملوا سکتا ہوں جو آج بھی سہمے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس کے بعد خواتین کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا انہی 1 سال کے اندر تو وہ شاید میں اس موضوع پہ آپ کے ساتھ تفصیل سے بات نہ کر سکوں۔ شیخ صاحب نے کہا اختلاف رائے آپ کر سکتے ہیں حکمران سر، اختلاف رائے حکمران پارٹی کے دوست ہیں، سر اختلاف رائے اس دور میں اس وقت کر سکتا ہوں کہ میں اگر پارٹی کا کوئی سربراہ ہوں یا پارٹی میں کوئی میرا اہم رول ہو، اور وہ بھی حکمرانی شہری کے طور پر مجھے آزادی نہیں ہے۔ اچھا، میں آزادی کے لحاظ سے بات نہیں کر سکتا، میں کہیں بیٹھ کے گفتگو ایسی نہیں کر سکتا جو کہ حکمرانوں کو ناگوار گزرے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ 30 سال حکومت رہی، کس کی رہی؟ 3 سال ہم اگر ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں، میں کسی کی وہ نہیں کرتا، 30 سال کا موازنہ کر لیں 3 سال کی حکومت کے ساتھ، تو 30 سال حکومت میں کون رہا؟ کتنی اصلاحات ہوئیں؟ کیا آپ لوگوں کو 3-3 ہزار روپیہ دے کے، بے نظیر کارڈ دے کے، لوگوں کی کفالت اس طرح کر کے
بے روزگاری ختم کر رہے ہیں. کتنی انڈسٹریاں ایسی بنائی ہیں جس میں آپ روزگار دے کر ان لوگوں کو روزگار دیں اور اس کو بھیکاری نہ بنائیں. بیکاری بنایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں لوگ لائن میں لگ رہے ہیں, سارا دن جو ہے وہاں پر وہ کھڑے ہو کے اپنی جاری کر کے وہ اپنے پیسے لیتے ہیں. ہر شخص یہی ہے کہ مجھے اتنے پیسے 3,000 روپے وہاں سے مل جائے گا, 5,000 وہاں سے مل جائے گا. کیا ہم اسی ڈگر پہ چل پڑے ہیں, وہاں سے قرضہ لیں اور یہاں لوٹانا شروع کر دیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم انڈسٹریاں بناتے, ہم روزگار پیدا کرتے, پھر ہمارے جو 2 لاکھ سے زیادہ جو لوگ گئے ہیں باہر, کوئی نہ جاتا, ان کے لیے کوئی نہ کوئی ہم. اب کیا ہوا ہے کہ یونیورسٹی میں یہ ابھی کی بات ہے کہ ان نوجوانوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور وہ پیسے لینے کے لیے لاہور جا رہے ہیں. تھوڑے سے پیسے ہیں, وظیفے کے پیسے ہیں, وہ لاہور جا کر وہاں سے لیں گے. یہاں سے دھکے کھائیں گے بچیاں جا رہی ہیں اور وہاں جا کر وہ لائنوں میں لگ کے وہاں سے وہ چیک لے کے آئیں گے. کیا یہی بہتری ہے؟ اگر یہ بہتری ہے تو انشاءاللہ ہمارا ملک بہت جلدی ترقی یافتہ نہیں, بہت امریکہ سے بھی میرا خیال ہے آگے نکل جائے گا. بہت شکریہ. میرا خیال ہے میں 1 منٹ لوں گا. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا معلومات جو ہے میرا خیال اتنی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا, کیونکہ سیاست میں نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب. ماشاءاللہ ایک سوشل ایک بڑے اچھے ورکر ہیں, ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ, اتنے کام کرتے ہیں یہ رفائی کہ ہمیں ان پہ فخر ہے. لیکن میں ایک بات صرف کرنا چاہوں گا, اگر ملک کی سالمیت اور ملک کی ڈگنیٹی اور خودداری پہ اگر کوئی شخص, چاہے میں بھی ہوں, اگر وہ کوئی چیز کرے گا تو اسے کوئی بھی آزاد اور اچھی حکومت یا فوج کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. نہیں چھوڑے گی, اس میں کوئی ایک کلیئر سی بات ہے. قابل معافی ہے. بہت ساری چیزیں میرے علم میں ہیں کہ جنہوں نے سوشل میڈیا پہ آ کے ہماری ملک کی سالمیت کے خلاف باتیں کی ہیں, یہ ان کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور دوسری بات جو چیکس کی بات کی, کہیں ایسا نہیں ہوا. موقع پہ میں نے خود چیک تقسیم کری ہے ایٹ دا اسپاٹ, ان کو دیے. یہ کس نے انیشیٹو لیا آج سے پہلے؟ کبھی کسی نے بھی نہیں لیا. جتنے انیشیٹو ہیں میں نیکسٹ ٹائم آپ کو بتاؤں گا, آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اچھی چیز کو اچھا کہنا ایک بڑائی ہے, اور صرف میں نہ مانوں والی بات جو ہے یہ جو ہے ایک نامناسب سی بات ہے. بہت شکریہ جناب شیخ طارق رشید صاحب کا. آخری سوال ہے جناب جواد مفتی صاحب سے. مفتی صاحب, جیسے کہ شیخ صاحب نے بتایا کہ آزادی اظہار رائے وہ بھی ملک میں موجود ہے, اختلاف رائے حکمرانوں سے ہو یا اپوزیشن سے ہو, اس کی بھی ملک میں اجازت ہے. اگر ان دونوں باتوں کی اجازت ہے تو کیا اس بات پہ آپ کمنٹس کر سکتے ہیں کہ گزشتہ 1 سال سم تھنگ مہینے کے دوران UAE کی 7 ریاستیں, سعودی عرب سمیت یورپ کے کچھ ممالک میں پاکستانیوں کے ویزے بین کر دیے گئے ہیں, روزگار کے حوالے سے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے. یہ ایک اچھی حکمرانی یا ترقی کی مثال ہے یا کچھ اور کہیں گے آپ اس کو؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے, انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے. جمہوریت ہو, آمریت ہو, مادر پدر آزادی کہیں نہیں چلتی, ڈسپلن کے اندر رہنا پڑتا ہے. تو یہ جو صنوبر باغ میں اوپر سے جھول رہا ہوتا ہے, پاؤں اس کے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں, اسی طرح ہمیں ان آزادیوں میں سے اپنا رستہ تلاش کرنا چاہیے, اور مادر پدر آزادی کی طرف جائیں گے تو پھر مشکل حالات بھی آئیں گے. ایسے ادارے بھی موجود ہیں کہ جن کو یہ دیکھنا پڑتا ہے. ابھی بات ہوئی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے, تو وہاں جو کریک ڈاؤن ہوا ہے وہ اسی لیے ہوا کہ پانی سر سے اوپر جا رہا. جی بالکل, وہ تو بہت ہمیں جو احساس ذمہ داری ہمارے اندر ہونا چاہیے تھی, اس میں ہم معیار پہ پورا نہیں اتر رہے تھے. تو اس لیے جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ آزادی اپنی جگہ پہ, لیکن بے لگام آزادی کسی کو بھی. پھر یہ بات آئی کہ جو بیرون ملک جانے والی بات آئی کہ یہ لوگ بے روزگاری سے, اس ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں. اس کا مثبت پہلو بھی ہے. آپ کی اقتصاد کے لیے, آپ کی معیشت کے لیے باہر جانے والے جو کارکن ہیں, جو زر مبادلہ بھیجتے ہیں, وہ آپ کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا, یہ صرف اس کے بھی 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنے زید و کارب کو, اپنے گھروں کو پیسے بھیجتے ہیں, تو وہاں انفرادی طور پر اور خاندانی طور پر خود کفالت اور ایک خوشحالی آتی ہے. دوسری طرف ملک پہ جو ہمارے اوپر قرضوں کا بوجھ ہے اور جو زر مبادلہ کی ضروریات ہیں ہماری, وہ پوری کرنے میں حکومت کو مدد ملتی ہے. اس لیے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو پابندی لگ گئی سر بہت سارے, میں اس کی طرف آ رہا ہوں, وہ 2 نمبری کی وجہ سے.
وہ میری اور آپ کی، ہم سب کی، جو انفرادی طور پر ہم شارٹ کٹس کی تلاش میں ہوتے ہیں، یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم ضابطے کے مطابق چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے. تو وہاں جب ہم وہ 2 نمبریوں پر آ جاتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں جا کے بریکیں لگانی پڑتی ہیں. وہ ان ملکوں نے بھی لگائی ہیں اور یہ بدنامی ہمارے ساری دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا اصلاح آ جائے اور ہم قاعدے کے مطابق چلنے کے والے بن جائیں. تو پھر یہ پابندی، اس میں سارا مسئلہ حکومتوں کا نہیں ہوتا. کیا شجاع آباد کی ایک گلی کے اندر رہنے والا ایک جو عام مزدور ہے اس کو وزیر اعظم جا کے کہتا ہے کہ تم جعلی ویزا حاصل کرو، جتنا بھی حاصل کرنا ہو چلے جاؤ اور پکڑے جاؤ اور اندر ہو جاؤ؟ تو یہ ہماری انفرادی سطح پر بھی جو لالچ ہے وہ ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہے اور ہم قاعدے ضابطے نہیں دیکھتے. ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے. بہت شکریہ ہمارے معزز مہمانان گرامی کا، جنہوں نے اس ٹیپو سلطان کی شہادت کا دن سے لے کر آج تک کی پاکستان کی موجودہ صورتحال اور گورنمنٹ کی حکومتی پالیسیاں اور جنگی صورتحال پر بڑی خوبصورت الفاظ میں روشنی ڈالی. یقیناً قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا ٹیپو سلطان ہوں، ہمارے قومی ہیروز ہیں. انہوں نے اپنے اینڈ سے اس وقت کے اعتبار سے جس حساب سے جو جنگیں لڑی، جس طرح قائد اعظم نے قلم اور نظریات کے حوالے سے زبان سے جنگ لڑ کے پاکستان کو آزاد کروایا، اسی طرح ٹیپو سلطان نے تلوار کی نوک پر اپنے مختلف فتوحات حاصل کی. آج کے دور کے ہماری افواج پاکستان ہوں، یقیناً ہمارے سر کا، ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، سر کا تاج ہیں، یا ہمارے سول حکمران ہوں، ان کو سینکڑوں نہیں ہزاروں چیلنجز درپیش ہیں. عام آدمی کے سوچنے اور ڈیسیژن لینے کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے. ان کو جو قریب ترین ہوتے ہیں مسائل سے، ان کو اس کے بارے میں سوچنے اور ڈیسیژن لینے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. اور ہماری خواہشات ہوتی ہیں کہ ہم اپنے ملک کو، اپنی قوم کو ٹیپو سلطان اور قائد اعظم کے طرز پر ڈیل کریں، لیکن زمینی حقائق آج کے مختلف ہوتے ہیں. لیکن ہمارے مقاصد وہی ہیں جو قائد اعظم کے تھے، جو ٹیپو سلطان کے تھے، جو دیگر ہمارے قومی ہیروز کے تھے. اسلام کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں آج بھی ہمارا جذبہ، ہمارے نظریات بالکل وہی ہیں ہمارے ہیروز کی طرف. اور انشاءاللہ تعالیٰ فتوحات جلد ہوں گی، چاہے وہ غزوہ ہند کی صورت میں آئیں، چاہے وہ دیگر غزوات کی صورت میں آئیں. پاکستان اور مسلمانوں کی جیت ہوگی. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.